السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات سنے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکھوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بعثت کی پیشن گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ یا رسول اللہ، میری قوم بڑی بدطینت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ میں حلقہ بغوث اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اکابر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور عالم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ تمام یہودیوں نے بیک آواز جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک بھوں چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی حلقہ بغوثی سے محفوظ رکھے، ایسا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے ایان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرا پردازی کا اندیشہ تھا۔